علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ان سب میں جو کچھ آیا وہ سب کا سب اللہ نے قرآن مجید میں سمیٹ دیا۔ وہ تمام معارف، وہ تمام زندگی گزارنے کے اصول جو اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں نازل کیے ان کو قرآن میں جمع فرما دی، اور جو کچھ پورے قرآن میں اللہ نے جمع فرمایا اس کو سورہ بقرہ میں جمع فرمایا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب یعنی باب الکتاب، کتاب کا دروازہ، کتاب کو کھولنے والی۔ انگلش میں جیسے پریفیس ہوتا ہے تو یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس کی سمری ہے سورہ فاتحہ۔ اس سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی باقی سب کچھ پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا ضروری۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ آخر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کے اندر راز ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتے تھے، یا تو اللہ اس کو شفا دیتے تھے یا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھ کے پھونکا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اتنی اہم صورت ہے اور اتنی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیسے خلاصہ ہے تو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مضمون کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مضامین وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان کبریائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی شان کا تذکرہ۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہوا اس کو الحمد نے سمیٹ لیا۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ان دو لفظوں نے ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا جو اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی کبریائی سے متعلق ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حمد کا حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جو بندہ جس کسی کی تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے اس کو بنایا، بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرے اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے خاوند کو بنایا۔ ہم آسمان کی تعریف کریں، زمین کی کریں، سمندر کی کریں، درختوں کی کریں، پھولوں کی کریں، پھلوں کی کریں، وہ ان کے پیدا کرنے والے پروردگار ہی کی اصل میں تعریف ہے۔ تو تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہے، اس لیے الحمدللہ ان دو لفظوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کے مضامین کو سمیٹ لیا۔ پھر آگے رب کا لفظ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے آقا، مولا، کسی کو تربیت دینے والا، پالنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، نبی علیہ السلام کا بھی رب اللہ ہے، اور اس رب کے مضمون کے اندر بہت گہرائی ہے۔ یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انسانوں کو پیدا کیا، ان کی شکلیں انسانوں والی تھیں مگر ان کے جسم چھوٹے تھے، جیسے چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سننے کے بعد سارے انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اب یہ میثاق ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو مخلوق نے اپنے اللہ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا، اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کے کس کو رب سمجھتے ہو۔ اب ہمارا سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں ہے کہ ہم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتی سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پل رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی اسی شد و مد کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے کہ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، دکان سے نہیں پل رہے، کھیتی باڑی سے نہیں پل رہے، ہمیں اللہ پالنے والا ہے۔ آج کاروبار کی بات آتی ہے تو لوگ دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور یہ آخر کاروبار ہے کیا کریں۔ ایسی بات نہیں ہے، کاروبار نہیں پال رہا، ہمیں اللہ پال رہے ہیں۔ کسی کو کاروبار کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو فیکٹری کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ جاب کے ذریعے سے دے دیتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اس
کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ تو سب عورتیں مہربان ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے، ذرا روتا ہے تو ہر عورت اس کو گود میں لینے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس بچے کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اس کی مربیہ ہوتی ہے، اس کی پالنے والی ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور بچہ اماں کا نام پکارتا ہے تو ماں ہل جاتی ہے، تھکی ہوئی ہو، نیند میں ہو، جو مرضی ہو، فوراً اٹھ کے بچے کی طرف بھاگتی ہے، میرا بیٹا کیوں مجھے پکار رہا ہے، اپنے بچے کی بات کا جواب دیتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے رب اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تم نے کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، اس لیے قرآن مجید کی اکثر دعائیں آپ اگر دیکھیں تو رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ تو رب کے لفظ سے دعائیں مانگنی سکھائی گئی، کیوں کہ جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ امی 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 کہہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بچے کی ماں کا نام ہے فاطمہ، اور بچہ کہتا ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ماں کے دل میں محبت کا وہ جذبہ نہیں اٹھے گا، لیکن اماں کہنے سے ماں کا دل ہل جائے گا، میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے۔ اسی طرح ہم جب رب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، میرے بندے تجھے پالنے کی ذمہ داری میری ہے، تو مجھے پکارتا ہے، میں تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ اب پوری زندگی ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسباب سے نظر ہٹا کے مسبب الاسباب کی طرف لے جانی ہے، مخلوق سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف لے جانی ہے، اور وہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، رب العالمین، وہ جہانوں کا پروردگار ہے، جتنی مخلوق ہے جہاں بھی ہے کہیں بھی ہے ان سب کا رب اللہ ہے۔ اسی رب کا یقین بنانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور اسی کے لیے جماعت میں نکلا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نکل کے کون سا یقین بناتے ہیں؟ اللہ کے رب ہونے کا یقین بنانا ہوتا ہے، کہ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے اور بندہ اللہ کو اپنا رب سمجھنے لگ جائے، اور اگر زندگی میں یہ یقین بن گیا تو آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے اس سے سوال پوچھنے آتے ہیں۔ وہ کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ بھئی بتاؤ تم نے دنیا میں کیا یقین بنایا، کیا سیکھ کے آئے، دنیا میں کیا سبق پڑھ کے آئے؟ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے یقین نہیں بنایا ہوگا وہ کہے گا ہے ہاتھ اللہ ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اور جس نے دین پر محنت کی ہوگی اور اپنے رب کے ساتھ یقین کو مضبوط کیا ہوگا وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں لے جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، دیکھیں جو متقی لوگ ہوں گے ان کو رب جنت میں لے کے جائے گا، ہر جگہ پر رب کا تذکرہ، رب کا تذکرہ۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو ہر صفحے پہ، ہر دوسرے صفحے پہ، ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد رب کا لفظ ملے گا، اتنا کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے مضمون کو سمیٹ لیا، اور رب کے لفظ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مضمون کو سمیٹ لیا۔ اچھا یہ رب کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، آقا مولا کے نام پہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، اور ایک مرتبہ فرمایا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، یہاں ربی کا لفظ جو انہوں نے کہا تو یہ مخلوق کے لیے تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب مخلوق کے لیے کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ سمجھانے کے طور پر، چونکہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اس لیے ان کو کہا کہ یہ مربی ہیں، کما ربیانی صغیرہ، اصل پالنے والا اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ ظاہری سبب بن رہے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کر دیا گیا۔ اب اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ راحمانہ بھی ہو سکتی ہے، قاہرانہ بھی ہو سکتی ہے، بچے کو پیار سے بھی پالا جا سکتا ہے اور مار کے بھی پالا جا سکتا ہے، بچہ بڑا بن جائے گا۔ بعض بچوں کو ماں باپ نے بہت شفقت دی ہوتی ہے اور بعض پہ بہت سختی کی ہوتی ہے، بچے پل جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے مخلوق کے ساتھ کیسی ہے؟ آگے فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ رحمت کی ربوبیت ہے، اللہ مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر۔ الرحمن اور الرحیم اس کے چار نقطے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں وہ ذات کہ جس کی رحمت دنیا میں عام ہو سب کے اوپر، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ایمان والوں کے لیے آخرت میں خاص ہو۔ دوسرا نقطہ، رحمان کہتے ہیں اس کو
جو ہر چیز دیتا ہو چھوٹی بڑی، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی چیزیں بھی بندوں کو دیتا ہو، پھر رحمان کہتے ہیں جو اپنے اور پرائے سب کو دیتا ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو اپنوں کے لیے خاص مہربان ہو۔ تو رحمان اور رحیم کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خاص رحمان رحیم ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک چوتھا فرق یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مخلوق کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مگر رحمان اور رحیم دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو اللہ کی عظمت و کبریائی کے مضمون کو الحمدللہ نے سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا مسئلہ ہے اس کو رب کے لفظ نے سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں رحمت کی ان کو الرحمن الرحیم نے سمیٹ لیا۔ پھر قرآن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہوگا تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا جج، وہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، کسی کی فیور کرنا چاہے فیور نہیں کر سکتا۔ اور جی میں قانون کا پابند تھا، میری مجبوری تھی، مجھے تو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا تھا۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو بخشنا چاہے بخش دے، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ جی آپ نے اس کو معاف کیوں کر دیا، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کے مالک ہوں گے تو اس کے لیے عجیب، سب مخلوق کو موت آ جائے گی جب سور پھونکا جائے گا، انسان، حیوان، چرند پرند، جن، سب کچھ مر جائے گا، صرف سور بچے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بچیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے اور سور کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ اس وقت مخلوق میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کی بادشاہی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن کے بادشاہ ہوں گے، مالک ہوں گے۔ تو قیامت کے مضمون کو اس مالک یوم الدین نے سمیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے تذکرے ہیں، ایاک نعبد، ان دو لفظوں نے اس مضمون کو سمیٹ لیا۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بندے کے لیے سب سے بڑا مقام عبدیت ہے، ولایت سے بھی اونچا، نبوت سے بھی اونچا، رسالت سے بھی اونچا مقام کس کا ہے؟ عبدیت کا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کے لفظ کو استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ جب ان کی والدہ بی بی مریم ان کو لے کر آئی اپنی قوم کی طرف تو قوم حیران ہو گئی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو یہ طوفان چیز کیا لے کے آ گئی، تو غیر شادی شدہ ہے، تیرے ہاں بیٹا کیسا ہو گیا؟ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے قوم کو کہا کہ اسی بچے سے پوچھو، میرا سر نہ کھاؤ۔ قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو گود میں ہے چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ بولیے اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عبدیت کا اظہار کیا۔ تو بندے کے لیے عبدیت سب سے اونچا مقام ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم مانگیں اللہ سے تو اللہ کی بندگی مانگے، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے ہم آپ کے بندے بن جائیں۔ حضرت علی اللہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
تو ایاک نعبد نے عبدیت کے مضمون کو سمیٹ لیا، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، اور اللہ ہی سے مدد مانگی۔ اب مدد جب انسان مانگتا ہے تو بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، مگر ان میں سب سے اہم چیز پہلے مانگتا ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجئے۔ سیدھے رستے کی رہنمائی مل جانا، ہدایت کا مل جانا، یہ بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم نے ان پورے مضامین کو سمیٹ لیا جن میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت کے بارے میں فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب یہ جو ہم نے ہدایت کا راستہ مانگا ہے، اس راستے کی خوبیاں کیا ہیں؟ آسان طریقہ تھا، آگے کہہ دیا جاتا صراط القرآن والحدیث، کہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ جو تیرے بندے انعام یافتہ تھے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا دیجئے۔ اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون تھے؟ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک بندے۔ تو چار کی بات مانو، ان چار کی بات مانو گے تو تم سیدھے رستے پر رہو گے، اور فرمایا کہ چار کی بات مانو گے تو سیدھے رستے پر رہو گے، اور اگر چار کی بات مانو گے دوسرے چار کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے چار ہیں جن کی بات نہیں مانی؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں بھی چار قوموں کا تذکرہ کیا، یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین۔ یہ چار قومیں ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی، تو چار کی ماننی ہے، سیدھا رستہ رہے گا، اور چار کی نہیں ماننی ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ جن کی نہیں ماننی وہ کون چار ہیں؟ یہود، نصارہ، ملحدین، مشرکین۔ ان چار کی نہیں ماننی، اگر ان کی چار کی نہیں مانیں گے تو ہم سیدھے رستے پر رہیں گے۔ اس پر آمین کہلوایا اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے مضامین کو اگر آپ جمع کریں تو پورے قرآن مجید کے مضامین کا یہ نچوڑ بن جاتا ہے، سمری بن جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں جب سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں تو اس کے مضامین پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ان تمام مضامین کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اپنی ذات کی ربوبیت کا اور اپنی عبدیت کے کامل ہونے کا یقین عطا فرما دے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ راستہ جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین والا راستہ ہے، اور جو گمراہ ہو گئے تھے وہ یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ذرا اس کی تفصیل مل جائے، تو آگے قرآن شروع کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندو تم کتاب کہتے ہو، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو۔ متقین کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر بندہ قرآن پڑھے اور نیت ہدایت کی ہو تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، اگر نیت میں کوتاہی ہو تو انسان قرآن پڑھ کے بھی کئی دفعہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے یہود و نصارہ اپنی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، یہود و نصارہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہوتے ہیں اسلامیات کے مضمون میں، وہ وہاں مسلمان لڑکوں کو قرآن پڑھا کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھے، نیت ٹھیک ہو، ہدایت کی نیت ہو، پھر ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقی کو۔ اب آگے تفصیل کے متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے آخرت کو مانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام شریعت لے کر آئے انہوں نے بن دیکھے اس کو مان لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے ایمان بالغیب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ موت کے وقت جب بندہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اس وقت اگر یہ ایمان قبول کرے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فرعون جب بننے لگا تھا
تو اس وقت اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو فرشتے نے اس کو کہا الآن، اچھا اٹس ٹو لیٹ، تو بہت دیر کر دی، تو اس سے پہلے اگر یہ الفاظ کہتا تو قبول ہو جاتے. اب تو نے جب مناظر کو دیکھ لیا آخرت کے، اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، اب یہ نظر آ رہا ہے، اب تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہے. تو بن دیکھے جو ہم نے اللہ کو مانا، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، وہ مکان بنا رہے تھے. جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی کے ساتھ، تو وہ اپنے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ مکان چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے. ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بھئی مکان بنا رہا ہوں. کیوں؟ کہ جو بندہ اس مکان کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے. بہلول قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار قیمت ہے، یعنی 1 روپیہ قیمت ہے. بہلول سمجھا کہ یہ موجی بندہ ہے اور یہ جہاز ہے جو پرواز کر رہا ہے، بس موج میں بیٹھا ہوا ہے. پیچھے اس کی بیگم آئی، اس نے بھی سلام کیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں. کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے. وہ عورت ذات تھی، دل میں اللہ والوں کا احترام تھا. اس نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگا 1 دینار. اس نے 1 دینار پرس میں نکال کے دے دیا. اچھا میرے لیے دعا کر دینا. اب جب رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے خوبصورت مکان ہے اور یہ پھر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے. بڑا حیران، ایک مکان کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی اور مشک کا سیمنٹ اس میں استعمال ہوا ہے. ایک مکان دیکھا جو بے جوڑ ہیرے موتی کا بنا ہوا تھا. ایک مکان سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، روبی کا بنا ہوا تھا. روبی کا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے انگوٹھی میں لگا ہوا، عورتیں اس انگوٹھی کو پہنتی ہیں تو پھر اپنا ہاتھ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری انگلی میں روبی کا پتھر ہے. اب چھوٹے سے پتھر کی اگر اتنی قیمت ہے تو وہ مکان پورا کا پورا روبی کا بنا ہوا تھا. ہارون رشید بڑا حیران ہوا، ذرا غور سے دیکھا تو اس کے دروازے پر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون. تو ہارون رشید خوش ہو گیا، کوئی بات نہیں میری بیگم کا گھر ہے، چلو میں اندر سے جا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے. جب دروازے میں سے داخل ہونے لگا تو وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا. اس نے روک لیا، بھائی تم کون ہو جو اندر جانا چاہتے ہو؟ بھئی یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے نا میں اس کا خاوند ہوں. انہوں نے کہا سوری، اس جہان کا قانون یہ ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں داخل ہو سکتا، تم جاؤ واپس. جب وہ سیکورٹی گارڈ نے دھکا دیا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی. اب سوچنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقلمند نکلی، اس نے مکان کا سودا کر لیا اور میں نے تو موقع ضائع کر دیا. اب بڑا افسوس ہو رہا ہے. افسوس اس کو 2 وجوہات سے تھا. ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میں نے سودا نہ کیا، بیوی نے کر لیا. اب جب بیوی اچھا کام کر لے خاوند نہ کرے تو خاوند کا حال برا ہوتا ہے. سارا دن سوچتا رہا کیا کروں. تو انسان کے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ آفٹر میتھ کرتا ہے، کام کے ہو جانے کے بعد پھر دماغ سوچتا ہے اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو سارا دن آفٹر میتھ کے اندر مبتلا رہا. پھر ذہن میں خیال آیا آج جاتے ہیں، اگر بہلول آج مکان بنا رہا ہوا نا تو میں نے تو ضرور مکان خرید لینا ہے. اب دوسرے دن پھر بیوی کو لے کے دریا کے کنارے، آنکھیں اس کی بہلول کو تلاش کر رہی تھی. اللہ کی شان، ایک جگہ اس نے دیکھا بہلول پھر بیٹھا ہوا مکان بنا رہا تھا. بادشاہ سلامت جلدی اس کے پاس گئے. السلام علیکم بہلول، کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. بہلول ٹول خدے. اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت کا مکان عطا فرما. تو بادشاہ نے کہا بھئی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہی. ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی. میں پوری دنیا کا بادشاہ بھی نہیں، اپنی بادشاہی بھی دے دوں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا قیمت تھوڑی تھی، آج سودا دیکھا ہوا ہے اس لیے قیمت زیادہ ہو گئی ہے. تو آج ہم نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے، جنت کی قیمت تھوڑی ہے. موت کے وقت جب آخرت کے مناظر دیکھ لیں گے تب ہم قیمت بھی نہیں ادا کر سکیں گے اور جنت کے حقدار بھی نہیں بن سکیں گے. اس لیے اس ایمان بالغیب کی بڑی قدر کرنی چاہیے، پکا رہنا چاہیے.
کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی، پانی میں 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی، تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو نا گوڈاؤن کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئے، ان قحط کے سالوں میں بالکل بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں تھی، تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ حضرت ہمیں گندم چاہیے۔ انہوں نے قانون بنا دیا تھا جتنے گھر کے بندے ہوں ان کو ایک بندے کے حساب سے 1 بوری سال کی دی جائے گی اور اتنی قیمت لی جائے گی، اور اپنے بندوں کو بتا دیا بھئی جو آئے پہلے پوچھنا کتنے بندے گھر کے ہیں، اتنی بوریاں دے دینا اور اتنی قیمت لے لینا۔ دن رات لوگ آتے تھے اور گندم لے کے جاتے تھے، آتے تھے گندم لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک لڑکا آیا جو 12-13 سال کی عمر کا تھا، اس نے آ کے کہا بھائی گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی گھر کے بندے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے 10 بوریوں کی قیمت دے دو، ہم گندم دے دیتے ہیں۔ اس نے 10 بوریوں کی قیمت تو دے دی، پھر کہنے لگا مجھے گندم زیادہ چاہیے۔ ورکر نے کہا بھائی ہم نہیں دے سکتے، اگر زیادہ چاہیے، فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کا اختیار ہے، جس کو چاہیں جتنا دے دیں۔ تو وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت گندم چاہیے۔ بھائی لوگوں نے آپ کو گندم نہیں دی؟ جی دی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ چلو بھائی 10 بوریاں انہوں نے دی ہیں، 10 بوریاں میں دے دیتا ہوں، آپ جا کے 20 بوریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اور زیادہ چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حیران، بھئی 10 بوری گندم انہوں نے بھی دے دی، 10 بوری گندم میں نے ایکسٹرا دے دی، تمہارا جی نہیں بھر رہا اور مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بچے پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اس کو قریب بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اچھا تو نے میری گواہی دی تھی؟ اس نے کہا جی۔ لوگوں کو کہا اچھا بھائی اس کو 100 بوری زیادہ دے دو۔ کہاں اس کو 20 بوری مل رہی تھی اور کہاں اس کو 120 مل گئی۔ اب 120 بوری لے جانے کے لیے تو اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی، تو لوگوں کو حکم دیا یہ 120 بوری اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ پنجابی میں کہتے ہیں لد بھی دے لدیندڑ بھی دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم بھی دے دی اور گندم لے جانے والے جانور بھی انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر کبھی بھائی اللہ نے کس کا امتحان لیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جان، ان کے دلوں کو دیکھا اور ان کے دلوں کو میں نے تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ان کو اللہ نے تقوی کے اوپر ثابت قدم پایا اور وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے اور اس بات کے زیادہ اہل تھے۔ چنانچہ امتحان لینے کے بعد ان کے پاس ہونے کی خوشخبری دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے امتحان میں پاس کر۔ اب جب امتحان میں کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا تو عام طور پر اس کو انعام دیا جاتا ہے، کبھی سند دی جاتی ہے، کبھی اس کو کوئی اور چیز دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سند عطا فرمائی۔ پتہ ان طلباء کو کیا سند ملی؟ ایسی سند ملی کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ یہ ایسے طلباء، چنانچہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یہ جامعہ صفہ، پھر اس کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام نے علم کو تابعین تک پہنچایا۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہو۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ جگہ مدرسہ ہے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے، کسی مکان کمرے میں بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے آنے والی نسلوں کو دین پڑھایا اور دین کے آگے مدارس شروع ہو گئے۔ اب آج جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسی اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا، اس سورج کی پھوٹی ہوئی کرنوں میں سے ایک کرن ہے، ایک کرن ہے جو آ کر یہاں پڑی اور اللہ نے یہاں پر بھی اس مدرسے کو جاری فرمایا۔ الحمدللہ کہ جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کو اس عظیم مقصد کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علم کی طلب میں اس امت کے طلباء نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فقہ میں امام کا درجہ رکھتے تھے، ان کا واقعہ سن لیجئے۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ والدہ ان کو کاغذ لے کے دیتی کہ وہ اپنے نوٹس لکھ لیتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے جانوروں کی ہڈیوں کو ڈھونڈا کرتا تھا، اونٹ اور گائے یہ بڑے جانور ہیں تو ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی، ان ہڈیوں کو میں اچھی طرح دھو کے خشک کر لیتا اور پھر اس کے اوپر
میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور اس کے گھر کے کونے کے اندر محفوظ رکھ دیتا تھا۔ کون جانتا تھا ہڈیوں کو تلاش کرنے والا اور ان پر اپنے نوٹس لکھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی کہے۔ اپنا واقعہ امام شافعی خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج کیا، مجھے مینا میں ایک بوڑھا مل گیا، تو بوڑھے نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اے نوجوان میری دعوت کو قبول کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اس بوڑھے نے اپنے پاس جو تھیلی تھی اس میں سے دسترخوان نکال کے بچھایا اور جو خشک روٹی کے 2 ٹکڑے تھے وہ رکھ کے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے بلا تکلف کھانا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے نوجوان مجھے لگتا ہے تم قریشی ہو۔ میں نے کہا بڑے میاں آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے کہا یہ جو قریشی لوگ ہیں نا، دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بے تکلف، تو تمہارے بے تکلفی سے کھانے نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ پھر بات چیت شروع ہو گئی تو بوڑھے نے بتایا کہ میں تو مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں اور میں حج کے ارادے سے یہاں آیا ہوں مینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک امام مالک رحمت جو ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، اونچے قد کے ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں اور خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے ذرا امام مالک کے بارے میں کئی سوال پوچھے تو بڑے میاں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے۔ کہا مجھے تو بہت شوق ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے گروپ میں ایک آدمی حج کے لیے آیا تھا، وہ حج کے دوران فوت ہو گیا اور اس کا جو اونٹ ہے نا وہ خالی ہے، وہ خالی واپس جائے گا، تو اگر آپ کہو تو میں اس کے جو باقی عزیز ہیں ان سے اجازت لے کے آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں، آپ کو اونٹ مل جائے گا اور ہمارے ساتھ آپ مدینہ پہنچ جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ویسے تو اسباب ہے نہیں، قافلے کے ساتھ میں آرام سے مدینہ پہنچ جاؤں، تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو ہمیں مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے۔ آج کل تو سیدھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا اور گاڑیاں تیز سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو 4-5 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا۔ اس زمانے میں جب جانوروں پہ سفر کرنا ہوتا تھا تو سڑکیں نہیں ہوتی تھی، پہاڑ آتا تھا، ایک طرف سے چڑھتے تھے دوسری طرف سے اترتے تھے، سفر طے نہیں ہوتا تھا مگر مشقت بہت ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ یہ طلبات سفر کی مشقتوں کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک قرآن مجید پورا مکمل تلاوت فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبی میں پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی تو میں نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی۔ جب نماز کو سلام پھیرا لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے گرد مجمع بنا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ یہ امام مالک ہوں گے، چنانچہ میں بھی ان طلباء کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ احادیث کی املا کرواتے تھے۔ املا کہتے ہیں کہ استاد حدیث پڑھتا ہے، سناتا ہے اور شاگرد اس کو سن کے لکھ لیتے ہیں، تو سب طلباء حدیث لکھ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ فرماتے ہیں کہ دل میں میرے حسرت پیدا ہوئی، کاش میرے پاس کاغذ قلم ہوتا تو میں بھی حدیث مبارکہ کی املا کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بیٹھ کے حدیث کو سنتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اپنے تصور میں نے یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے اور اپنے ہاتھ کو میں نے یوں بنایا کہ جیسے یہ کتاب کا صفحہ ہوتا ہے اور تنکے سے اس ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں حدیث سے سنتا رہا اور اپنی ہتھیلی پہ لکھتا رہا۔ مجلس برخاست ہوئی، اگلی نماز کا وقت تھا، لوگ وضو کے لیے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، میں حاضر خدمت ہو گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا نوجوان تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ حدیث سنا رہے تھے اور میں بیٹھ کے ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہتھیلی دکھاؤ۔ اور جب ہتھیلی دکھائی تو اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، طلباء کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنے تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کی تسلی نہیں ہوئی، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ حضرت میں دیکھنے میں تو ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، حقیقت میں اس حدیث کو اپنے دل
پہ لکھ رہا تھا. تو جب میں نے کہا کہ میں اس حدیث کو یاد کر رہا تھا، دل پہ لکھ رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں نے جتنی حدیثیں لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی سنا دو تو میں تمہیں جانوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک نے یہ کہا تو میں نے جو پہلی حدیث سنائی تھی وہاں سے سنانی شروع کی. 100 حدیثیں امام مالک نے لکھوائی تھیں، میں نے 100 کی 100 حدیثیں روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ اور ان کے متن کے ساتھ پوری ان کو سنا دی. یہ طلباء جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈالیں تو اس کی ایک ایک جو ہے نا نس میں بھر جاتا. یہ طلباء اسفنج کی مانند ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے استاد کے علم کو چوس لیا کر، اپنے اندر منتقل کر لیا. پھر اللہ نے ایک وقت میں امام شافعی کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ وقت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے پاس گئے، اپنے بال کٹوانے تھے. اسی وقت کوئی امیر آدمی بھی آ گیا تو حجام نے سوچا کہ یہ تو غریب سا طالب علم ہے، یہ مجھے کیا دے گا مزدوری میں امیر آدمی کو بٹھا لیتا ہوں، انعام زیادہ ملے گا. چنانچہ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی بجائے اس امیر آدمی کو بٹھا لیا. امام شافعی وہاں سے چلے گئے، اپنے خادم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی 300 ریال ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حجام کو 300 ریال ویسے ہی دے دو میری طرف سے کہ یہ مال کا طلبگار ہے. 300 ریال اس کو دے کے باہر نکلے اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے تن کے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان تمام کپڑوں کو بیچا جائے تو یہ ایک فلوس کے بدلے خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، مگر ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے جو اللہ کے ہاں اتنی عزیز ہے کہ اس کی قیمت ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے نہیں پیش کر سکتے. اللہ نے ایک وہ وقت بھی دکھایا. ایک اور طالب علم تھے، ان کا نام تھا احمد. وہ اپنے گھر سے آئے تھے اپنے استاد کے پاس علم پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان کے اس زمانے میں جو پڑھنے آتے تھے نا طلباء، ان کا کھانا پینا استاد کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، طلباء کی اپنی ذمہ داری ہوتی. استاد صرف پڑھاتا تھا. چنانچہ وہ وہاں رہے، 3 دوست تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا. اب فاقہ شروع ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن. جب 3 دن لگاتار فاقہ گزرے نا تو بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور کھڑا ہو تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، چکر آتا. اب اس طالب علم احمد کا بھی یہی حال، کمزوری ہو گئی، چکر آتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا. ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا کہ احمد آپ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، میرے پاس ابھی بہت سارا کھانا موجود ہے، آپ میرے ساتھ شریک ہو جایا کریں. احمد نے انکار کر دیا کہ نہیں، میرے عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی پہ بوجھ بنوں، میں نہیں کھانا کھاؤں. مگر بھوکا بھی تو نہیں رہا جاتا تھا. تو احمد نے فیصلہ کیا اچھا میں جا کے مزدوری کر لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ کماؤں گا اور کھانا تو کھا لوں گا. چنانچہ احمد ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں اونٹوں کا سٹینڈ بنا ہوا تھا. آج کل ہوتا ہے نا ٹیکسی سٹینڈ، بس سٹینڈ، رکشا سٹینڈ. اس زمانے میں چونکہ اونٹ سامان کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے تھے تو جس جگہ اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا ان کو اونٹوں کا سٹینڈ کہا جاتا. تو یہ طالب علم احمد وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، بھئی کسی نے سامان اونٹ پہ لادنا ہے یا اونٹ سے نیچے اتارنا ہے تو مزدور موجود ہے. اب کچھ سواریاں ایسی ہوتی جو خود نہیں سامان لاد سکتی تھی یا اتار سکتی تھی، تو انہوں نے احمد کو مزدور کے طور پر لے لیتے تھے اور اس کو تھوڑے سے پیسے ملتے تھے اور بھاری بھاری سامان اس کو سر پہ اٹھا کے لادنا پڑتا تھا اور اتارنا پڑتا. ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں جب احمد کو دیکھتا کہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے اور نازک سی جان ہے تو میرے دل میں ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی، مگر وہ میرے ساتھ کھانا کھانے کو تیار نہیں تھی. تو میں سوچتا رہا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں احمد کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے تیار کر لوں. اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی. میں نے احمد کو کہا کہ احمد آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی مزدوری ملتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میرا کام کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کو کھانا دے دوں گا. احمد نے پوچھا کیا کام کروں؟ اس نے کہا آپ کا خط بہت اچھا ہے تو مجھے ایک کتاب چاہیے، آپ اس کتاب کو فارغ وقت میں لکھ دیا کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو مزدوری میں اپنے ساتھ کھانا کھلا دوں گا. اب یہ چونکہ اجرت تھی تو امام وہ احمد تیار ہو گئے. اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی، لکھی جاتی تھی، مخطوطہ کتابیں ہوتی تھی. چنانچہ اس کی مشکل آسان ہو گئی کہ اس کو سامان اٹھانے کی بجائے کتاب لکھنا آسان کام تھا، وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے. ان کے دوست کو کتاب مل گئی اور دوست نے اس کے بدلے ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا. یوں احمد نے علم حاصل کیا اور اللہ نے پھر اسے وہ مقام دیا کہ آنے والے وقت میں وہ احمد بچہ جو تھا وہ امام احمد بن حنبل کہلوائے. علم کی طلب میں ان اکابرین نے کتنی
کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں، آج ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بڑے گزرے ہیں، ان کو بادشاہ وقت نے جیل بھیج دیا۔ 3 دن جب گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ آیا، اٹھتی جوانی تھی، وہ زار قطار رو رہا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے، اس کے آنسوؤں کو دیکھ کے ہر بندے کو اس پہ نا بڑا رحم آ رہا۔ تو بادشاہ کے جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے بادشاہ کو اشارے میں کہا کہ اس نوجوان کی فریاد کو قبول کر لیں، اس کو خالی نہ بھیجیں۔ تو بادشاہ نے اشارے سے دوستوں کو کہہ دیا کہ یہ جو فریاد لے کے آیا ہے میں اس کو پورا کر دوں۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان بچے سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، بس آپ میری فریاد پوری کر دے۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی فریاد؟ طالب نے کہا جی میری فریاد یہ ہے کہ پلیز آپ مجھے جیل بھیجیں۔ بادشاہ حیران ہے کہ کوئی بندہ اس بات پہ بھی روتا ہے کہ یہ مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں جیل جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ نے میرے استاد کو جیل بھیج دیا، 3 دن سے وہ جیل میں ہیں اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ برائے مہربانی مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے جیل میں سبق تو پڑھ لیا کروں۔ آپ بتائیے کہ علم کی طلب ایسی آپ نے کبھی دیکھی کہ میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا مگر اپنے استاد سے وہاں سبق پڑھ لیا، ایسی طلب ہوتی۔ اچھا ان طلباء میں کچھ طلباء ایسے تھے جو بڑے امیر زادے تھے، امیر کے بیٹے، نواب کے بیٹے، یعنی ان کو آپ نواب زادے کہہ سکتے ہیں، بڑے نواب زادے تھے۔ چنانچہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک امیر آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین پڑھے۔ امام صاحب نے اس سے 1-2 باتیں پوچھی تو محسوس کر لیا کہ یہ بڑا ذہین ہے، اس بچے کا IQ لیول بہت اچھا ہے، تو امام صاحب نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس بچے کا نام تھا محمد۔ اس نے امام صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ 1-2 دن کے بعد امام صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ محمد تمہیں پتہ ہے میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے، اور تم تو حافظ نہیں ہو تو میرے پاس پڑھنے کیسے آ گئے؟ جاؤ اور پہلے حفظ کرو پھر آنا۔ بچہ محمد اٹھا اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی نیت سے چلا گیا۔ امام صاحب سمجھے اب اس کو کچھ وقت لگے گا، حفظ سے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آئے۔ ایگزیکٹ 1 ہفتے کے بعد وہ پھر مسجد میں حضرت کے پاس آ گیا، تو امام صاحب سمجھے کہ یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آ گیا ہے، اداس ہو گیا ہوگا، ملنے آیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ وہ محمد آگے جواب دیتا ہے حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد کہلائے، امام شافعی کے استاد بنے۔ امام شافعی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بدن کے ذرا فربا تھے، موٹے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے استاد کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔